بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ ویورز، ہم اپنے انگلش بول چال کے 3000 سینٹینس پورے کر چکے ہیں، تو میں جو ہے وہ اپنے 3000 سینٹینس بنانے کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آج اس سیریز کا سیکوینس کا جو ہے وہ پارٹ بی ہے، یعنی دوسرا ویڈیو ہے۔ ممکن ہے کہ تیسرا بن جائے، لیکن یہ کہ فی الحال دوسرا یہ ہے کیونکہ میں ساری میموری ریکال کر رہا ہوں۔ تو اس میموری میں جو ہے وہ اس کی یعنی پریویس ویڈیو میں ہم نے جو ہے 10 ٹاپک ڈسکس کیے تھے، اور آج جو ہے وہ اس کا 11th جو ٹاپک ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ویورز، 11th جو ٹپ ہے وہ یہ ہے، گرامر کے جن ٹاپک کی ذیلی فہرست بن سکتی ہے بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سپوز ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس ناؤن، تو ناؤن کے اوپر جب میں سینٹینس بنانا شروع کروں گا تو وہ ناؤن کسی نہ کسی شکل میں یا تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا، یا کامن ناؤن ہوگا، یا کاؤنٹیبل ناؤن ہوگا، ان کاؤنٹیبل ناؤن ہوگا، کلیکٹیو ناؤن ہوگا، یا کمپاؤنڈ ناؤن ہوگا۔ تو ان کی جب آپ فہرست بنائیں گے، یعنی یہ تو 4 ہیں صرف جو مثال دینے کے لیے سمجھائی جا رہی ہے، لیکن اور بھی اس کے جو ذیلی کیٹیگریز ہوں گی ناؤن کی، ان کو آپ نے اچھی فہرست بنانی ہے۔ اس فہرست بنانے کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں، انگلش لرننگ ٹپس۔ وہ لرننگ ٹپس میں بتاؤں گا بھی کہ انگلش کو کیسے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے۔ یہ والا جو ہے ویڈیوز یا جو پریویس ویڈیو ہے، یہ جس میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ انگلش کی کوئی لرننگ ٹپس نہیں میں دے رہا، یہ جس میں شیئر کر رہا ہوں کہ بھئی ایسی چیزوں کو میں نے آرگنائز کیا اور پھر میں نے سینٹینس بنانے شروع کیے۔ انگلش کی لرننگ ٹپس کے یعنی وہ لرننگ ٹپس بھی یہی ہوں گے کہ شارٹیسٹ ٹائم میں جو ہے وہ زیادہ کام کیسے کیا جائے، یعنی ان کو سمارٹ وے آف لرننگ انگلش وہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ مضمون یاد کریں تو مضمون یاد کرتے جائیں، سٹوریاں یاد کرتے جائیں اور پھر بولتے جائیں۔ نہیں، یاد کرنی ہے ایک دفعہ اور پھر اس کو بولنے والا کام نہیں کرنا، اس کو پھر سمارٹ طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ 12 وہ یہ ہے، یعنی جو شیئر ٹپس پوائنٹ نمبر 12 یہ ہے، خود سے چھوٹے چھوٹے مکالمے بنائیں۔ اب وہ مکالمے کیسے ہو سکتے ہیں، کن کے درمیان ہو سکتے ہیں؟ 2 دوستوں کے درمیان ہو سکتے ہیں، فادر اور سن کے درمیان ہو سکتے ہیں، ماں بیٹی کے درمیان ہو سکتے ہیں، 2 دوستوں کے درمیان ہو سکتے ہیں، 2 دکانداروں کے درمیان ہو سکتے ہیں، 2 بزنس مین کے درمیان ہو سکتے ہیں، 2 کسی بھی فیلڈ کے پروفیشنلز کے ہو سکتے ہیں، پروفیشنل اور ان پروفیشنل کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ ویجیٹیبل شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ڈائلاگز کرنا ہے۔ گراسری کے لیے جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، شوز مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپ پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، غرض یعنی اب ان کو آرگنائز کرنے کا جو ہے وہ وے، وہ جتنا آپ سیلف بنا لیں، سیکھ لیں، وہ آپ کی ہمت ہے۔ تو ان سے چھوٹے چھوٹے، بھئی میں ایک دکان پہ گیا، وہاں سے میں نے کمپیوٹر خریدنا ہے، تو کمپیوٹر خریدنے کے لیے جو آپ کو ڈائلاگز دکاندار ہیں، بے شک اگر نہیں سمجھ آتی تو کمپیوٹر کی شاپ پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے ان سے دیکھیں ان کو لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ کو خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب چونکہ جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، نیٹ ایک ایسا میڈیا بن چکا ہوا ہے کہ جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو آپ کے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ہی مل جائے گی۔ تو مکالمے بنانے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے لیں، ان کو بناتے جائیں تو وہ آپ کے سینٹینس بنتے جائیں گے۔ ٹپ نمبر 13 ہے جی، کہ گرامر کے ہر ٹاپک کا سٹرکچر بنائیں۔ موسٹلی گرامر کے جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے ان کے سٹرکچر ضرور ہوں گے، یعنی جن کا سٹرکچر بن سکتا ہے یا وہ جو سٹرکچر کے حصے میں سٹرکچر کا پارٹ بن سکتے ہیں وہ بنائیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں کہ آپ کو، کہ یہ سپوز ہے کہ جی گرامر کے ٹاپک کا سٹرکچر کیسے بنانا ہے، یہ ایک پوری کی پوری سیریز شروع ہو رہی ہے گرامر سٹرکچر۔ تو اس میں چھوٹی سی اگزامپل جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح انگلش کا ایک نیچرل سنٹیکس ہے کہ پہلے سبجیکٹ، پھر ورب اور پھر آبجیکٹ۔ اب اگر میں اسی سنٹیکس کو بیس کروں تو میں ایک سنٹینس بنا سکتا ہوں، ہی گوز ٹو اسکول، ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے۔
تو بیسیکلی میں نے یہ ہی گوز ٹو اسکول کس کے ذریعے بنایا؟ اس سٹرکچر کے ذریعے. تو ایکسرسائز کریں، ان کی ایکسرسائزوں کو پڑھیں تو سٹرکچر کو دیکھیں گے جی یہ سٹرکچر سے کون سے سینٹینس بن سکتے ہیں، یا اس سینٹینس کے سٹرکچر کون سے ہو سکتے ہیں، وائس ورسا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ مزید سینٹینسز کا جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر ہوگا. ٹپ نمبر ہے جی 14 ٹپ پہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا ہوگا. ویورز جتنی میں نے ابھی تک 14 ٹپس بتائی ہیں یا جو تھوڑی سی آگے ٹپس بتانے والا ہوں، ان میں سے اگر میں کہوں کہ جی میں پہلے 2-3 ٹپس کا نمبرنگ آرڈرنگ کروں، آرڈر کے جس سب سے پہلے میں نمبر کس کو دوں گا، تو وہ میں اس ٹپ کو دوں گا. اس ٹپ کا مطلب کیا ہے؟ اس ٹپ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کام کو اس انداز سے رکھیں، تیار کریں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آسانی سے دستیاب ہو. یعنی آپ نے ایڈجیکٹیو ہے، ایڈجیکٹیو میں کمپیریزن ہے، کمپیریزن میں 3 طرح کی کمپیریزن ہے، یعنی پازیٹیو ہے، کمپیریٹیو ہے، تیسرا جو ہے وہ سپرلیٹیو ہے، یا ایڈورب ہے، ایڈورب آف مینر ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے. ان کو اس ترتیب سے رکھیں کہ ایک رجسٹر کے 20-25 پیج ہیں جی یہ ایڈورب ہے. اس ایڈورب کے پھر آگے ان کی جب سب کیٹیگریز بنائیں گے تو یہ 2 پیج اس کیٹیگری کے، 2 اس کے، 2 اس کے، تاکہ جتنے رولز ہوں وہ اس کیٹیگری میں جائیں. جتنی چیزیں آپ اچھے طریقے سے مینج کریں گے، جتنی مینج اچھے طریقے سے ہوگا اتنا کام کی کنٹینیوٹی تیزی سے ہوگی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کروں سپوز میرے پاس 100 کتابیں ہیں تو میں 100 کتابوں کو رینڈملی رکھا ہوا ہے، پہلے تو مجھے وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو گئی. اور رینڈملی اگر میں نے ان کو ترتیب میں رکھا ہوا ہے تو اگر میں نے ان کو اس ترتیب سے نہیں رکھا ہوا کہ بھئی یہ گرامر کی بک ہے، یہ فلاں چیز کی ہے، فلاں چیز کی ہے، وہاں سے مسٹیک. یعنی ترتیب در ترتیب کرتے جائیں گے تو جتنی چیزوں کو اچھی ترتیب کریں گے اتنی چیزوں میں آپ کی کنٹینیوٹی تیز ہوگی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ہو. وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ جتنی آپ کی کنٹینیوٹی ہو، ترتیب اچھی ہوگی اتنی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ مینجمنٹ اور مس مینجمنٹ کا ڈفرینس آ جائے گا کہ جتنی اچھی، بلکہ اب تو کئی جگہوں پہ تو مینجمنٹ کے اتنے اچھے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ ہیں کہ وہاں پہ صرف سکھایا ہی جاتا ہے کہ بھئی مینجمنٹ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ایک اگر سپوز سعودیہ کے پاس بھی اتنا ہی تیل ہے اور نائجیریا کے پاس بھی بہت زیادہ تیل ہے، لیکن سعودیہ پہ مینجمنٹ کا رولز ہے اور دوسری طرف مس مینجمنٹ کا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس دو بندوں کے پاس برابر نالج ہے، لیکن ایک نالج مینج کر رہا ہے اور ایک نالج مس مینج کر رہا ہے. اس کو جو نالج کو مس مینجمنٹ کی شکل میں لا رہا ہے اس کا کام دن میں وہ کہتا ہے جی بس 1-2-3 کام ہو جاتے ہیں میرے، لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں تو 50-60 سے زیادہ کام کر لیتا ہوں. مطلب سمارٹ وے آف ڈوئنگ سم ورک. ٹپ نمبر 15 ہے جی کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں انگلش بولنا ضروری قرار دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایگزامپل جو ہے وہ بڑی فٹ ہو رہی تھی، میں اس لیے اس ایگزامپل کو جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹ کروں گا. گھر سے کم از کم ایک فرد کو انگلش بولنے کے لیے آمادہ کریں. اچھا اس کی ایگزامپل ایسے دے لیتے ہیں. سپوز آپ نے جانا جی فارن کنٹری، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک انگلش کی آپ کو اچھی جو ہے نا وہ بول چال آنی چاہیے، تو وہ گھر سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ 10,000 15,000 فیس دیں اور وہاں پہ جا کے بھی آپ کو یہ ملے بات کہ جی ایک بندوں کے ساتھ اپنے انگلش کی یہ جو فکریں ہیں یہ بولنے ہیں، تو وہ فکریں تو آپ کو انٹرنیٹ سے اویلیبل ہو جائیں گے. اور وہ گھر والوں بندوں کو تو مائل کرنا اپنے کام کے لیے، اپنی ترقی کے لیے یہ تو مشکل ہی نہیں ہے. باہر تو جا کے آپ یہ کریں گے یار یہ میرے ساتھ آپ بولیں گے، میرے ساتھ بولیں گے. اگر کالج میں یا میں آپ کو وہاں پہ بندہ دے بھی دیا جائے تو 10 دن تو آپ کہیں گے کہ یار تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، ایسی جو گھر والے بندوں کے ساتھ کون سی ہیزیٹیشن ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ چیز بعد میں محسوس کریں یار 15,000 فیس بھی دے دی ہے، بولا بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ کبھی وہ کہتا ہے جی مجھے کام ہے، کبھی میں کہتا ہوں، لیکن گھر میں کام ہو، چلتے پھرتے آتے جاتے آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ، کیونکہ پہلے ووکیبلری تیار ہوگی تو سینٹینس بنے گا. ووکیبلری، گرامر رولز، تو پھر دیکھیں سینٹینس رکنے کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. ووکیبلری بناتے جائیں،
دوسری طرف سینٹینس گرامر رولز کو فالو کرتے جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے سینٹینس روزانہ بنتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پریویس لیسن میں بھی کہا تھا، اس لیسن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو رولز ہیں ان کو میں ان کی سیریز شروع کر رہا ہوں، اسپیشلی ایک انگلش لرننگ ٹپس. وہ انگلش لرننگ رولز، انگلش لرننگ ٹپس وہ مکس ہوں گی، جس میں جو ہے وہ چیزیں بتانا ہے کہ یعنی اسمارٹ وے سے آپ نے کم وقت میں زیادہ چیزوں کو کیسے کور کرنا ہے. تو گھر سے کم از کم ایک فرد کو ضرور مائل کریں کہ بھئی ہم نے انگلش بولنی ہے. کم ہیئر، گو دیئر، گیٹ اے سائڈ، وہ ایک میں نے چھوٹی سی ایک سیریز بھی شروع کی ہوئی ہے اسمال سینٹینسز ان انگلش، تو وہ دیکھیں تو وہ گھر میں بولنا شروع کر دیں. اور مقصد یہ ہے، یعنی اس کا ایک سمپل اگزامپل کیا بتاتا ہوں کہ روزانہ کے اگر 10 ورڈز آپ دیکھیں تو مہینے کے 300 اور وہ سال کے 3600، اور سپوز 3 سال میں دیکھ لیں تو وہ تقریباً آپ 10,000 سے اوپر آ جاتے ہیں. کسی لینگویج کے 10,000 سینٹینس، ووکیبلری، گرامر، رولز وغیرہ یہ ملا کے آپ کو چیزیں، آپ کہاں سے کہاں بھی انگلش اپنی کو لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ. اور اتنی دیر تک بولتے جانا، آپ کی انگلش فلوئنسی یہی چیز ہے جو کسی کالج میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بات سب سے پہلے کی جائے گی کہ بھئی فلوئنسی لینی ہے تو بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے. وہ آپ کو 2-3 مہینے بولنے کی پریکٹس تو کروائیں گے، لیکن اگر وہی پریکٹس آپ پہلے سے ہی کر لیں کہ بھئی میں نے یہ فکرے بولیں، کسی کو یہ بلانا ہے، ٹھیک ہے اپنی اردو لینگویج ہے اس میں بھی بلائیں، دوسری لینگویج ہے جو ہے کام کرنے کے لیے اس میں بھی بات کریں کہ بھئی کم ہیئر، ادھر آئیں، گیٹ اے سائڈ، رستہ دے دیں، لیو می الون، مجھے ذرا اکیلا چھوڑ دیں، ویئر آر یو گوئنگ، آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ فار شاپنگ، یا آئی ایم گوئنگ ٹو بازار فار، جس مقصد کے لیے آپ نے بولنا ہے. تو گھر والوں سے انگلش بولنے کا جو ہے وہ فائدہ آپ کو جو کر رہے ہیں وہ، تو میں کہوں گا کہ ان کو تو ایسا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ چیز ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ چلی، اور جن کو وقت پہ پتہ چل گیا وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. اچھا جی، نیکسٹ ٹپ پہ چلتے ہیں جی. ٹپ نمبر 16، ایک وقت میں صرف ایک موضوع پر توجہ دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ویور سمپل سا ہے کہ اگر آپ ایک مکالمہ تیار کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کر کے اگلا کام کریں. اگر آپ ایک ایسے تیار کر رہے ہیں اس کو مکمل کر کے آگے چلیں. اگر آپ ایک سپوز کامن ناؤن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کامن ناؤن کا ایک حد تک اس کی چیزوں کو کمپلیٹ کر کے جائیں، تاکہ آپ کو جب اگر اگلے ٹاپک، اور بیسیکلی جو ہے وہ ٹاپک نیکسٹ چوز کریں جس کا تعلق اس کامن ٹاپک سے ہو، کامن ناؤن سے ہوگا. تو یہ بھی ایک سمارٹ وے آف لرننگ ہے کہ میں نے اگلا جو ٹاپک تیار کرنا ہے، اگر وہ میں سپوز ادھر میں ناؤن کی بات کروں اور ادھر میں کسی اور ٹاپک پریپوزیشن پہ چلا گیا ہوں، تو ان میں آپس میں چیزوں کو تو کمبینیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس طریقے سے چاہے کہ جی ناؤن کے بعد میں نے کامن ناؤن کیا، پھر ایبسٹریکٹ ناؤن کیا، پھر دوسرے ناؤن کیے، پھر ان کو کر کے ختم کر کے ایک ترتیب سے کریں گے تو وہ بھی آپ کی کنٹینیوٹی میں حصہ لے گی، آپ کی فلوئنسی میں جو ہے وہ سالڈ جو ہے وہ ریزن بنیں گے آپ کی فلوئنسی انگلش بولنے کا، فلوئنٹ انگلش بولنے کا. تو پوائنٹ نمبر 17 ہے نیکسٹ. یہ جو میں نے پہلے بولا تھا کہ کم از کم دوست گھر میں سے ایک فرد لیں، اور دوسرے نمبر پہ چونکہ ہمارا جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دوستوں میں سے کم از کم ایک سے زیادہ افراد کو انگلش بولنے کے لیے آمادہ کریں. پہلے پہ یہ کہ گھر سے وہ ٹاپک آپ کا گھر سے، دوستوں میں سے آپ کے اپنے دوست ہو سکتے ہیں، آن لائن بنا لیں، سوشل میڈیا پہ جو بنا سکتے ہیں. دوست بنانے کے 101 طریقے ہیں، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوستوں کے ساتھ انگلش بولنی ہوگی. اب دیکھیں آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھر میں اپنے فیملی ممبر کو انگیج کر لیا، اور اگر 1 گھنٹہ اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اب جس طرح پہلے تھا نا کہ انگلش کے بغیر کام چل جاتا، اب چونکہ گلوبل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب دیکھیں باہر سے لوگ آن لائن جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو آن لائن کام کرنے والے بندے کے لیے کم از کم ایک حد تک انگلش آنا ضروری ہے. اور جتنی زیادہ ہوگی، اب خود ہی سمجھدار ہیں کہ جتنا چیزوں میں آ جائیں گے تو وہ اتنا زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا.
ایز اے ٹرانسلیٹر کام کر سکیں گے، ایز اے آپ جو ہے وہ کوچنگ کر سکیں گے، پڑھا سکیں گے، یعنی یہ تو 3-4 کام ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ بے تحاشا جگہ پہ ایز اے گرامر کنسلٹنٹ کام کر سکیں گے، ایز اے انگلش ٹیچر کر سکیں گے. آپ چیزوں کو جو ہے وہ پیپر چیکنگ میں اچھے ہو جائیں گے. مقصد ساروں کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ سیکھنا اور سیکھنا.